حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد ہیں نا جی، آپ فرماتے ہیں میں ایک رات نا جی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں باہر نکلا، ایک رستے میں عورت ملی تو اس نے کہا اے ابو ہریرہ میں نے ایک گناہ کا ارتکاب کیا ہے، میں نے گناہ کر لیا ہے۔ اب یہ دونوں مثالیں جو آپ سمجھ رہے ہیں سن رہے ہیں، ان دونوں مثالوں کا تعلق بندے کا رب کے ساتھ ہے، ان دونوں گناہوں کا تعلق بندے کا جو اس نے کیا اللہ کے ساتھ ہے، اس کی معافی اس نے اللہ سے مانگنی ہے، بندے کے ساتھ نہیں ہے۔ اس نے کہا اے ابو ہریرہ میں نے گناہ کا ارتکاب کر لیا ہے، فَهَلْ لِي مِن تَوْبَةٍ، آپ یہ بتائیں کیا میں توبہ کر سکتی ہوں؟ میرے لیے کوئی توبہ کی گنجائش ہے، معافی مجھے ملے گی؟ بتائیے۔ فَقُلْتُ مَا ذَنْبُكَ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا تیرا گناہ کیا ہے، تیرا گناہ کیا ہے؟ اب ایسا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ گناہ بتانے سے بھی بھاگ رہا ہوتا ہے، اسے بتایا نہیں جاتا کہ میں نے کیا کیا ہے، لیکن وہ دور بڑا سہانا تھا، وہاں لوگوں کے اخلاص پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ فوراً اس خاتون نے کہا قالت انی زنیت، اس عورت نے کہا میں نے زنا کیا ہے، وقتلت ولدی من الزنا، اور اس زنا سے جو بچہ پیدا ہوا تھا میں نے اس کو بھی قتل کر دیا ہے، یہ میرا گناہ ہے۔ اے ابو ہریرہ تم بتاؤ کیا میری توبہ قبول ہوگی، کیا میرے لیے کوئی گنجائش ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے یہ سن کر جوش اتنا آیا، میں نے اس سے کہا ہلکتی وَأَهْلَكْتِ وَاللَّهِ مَا لَكِ مِن تَوْبَةٍ، میں نے کہا تو نے خود کو بھی ہلاک کیا، تو نے اپنے بچے کو بھی ہلاک کر دیا، تیرے لیے کوئی توبہ نہیں ہے، دفع ہو جا یہاں سے۔ میں نے غصے میں آ کے اسے دفع ہو جا، تیری کوئی توبہ نہیں ہے۔ فَخَرَّتْ مَغْشِيًّا عَلَيْهَا، اسی وقت اس نے چیخ ماری، بے ہوش ہو کے گر پڑی، ہائے میرے لیے کوئی توبہ ہی نہیں ہے، میری گناہ کی بخشش ہی نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے وہ گر پڑی، میں چلا گیا، میں نے کہا اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے جو اس نے حرکت کی ہے، اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ اور دل میں نے پھر سوچا جب آگے چلا گیا، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي، اپنے دل میں نے یہ کہا افتی یا افتی ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اظہرنا، میں نے دل میں یہ سوچا کہ جب حضور موجود ہیں، دونوں جہاں کے والی موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے میں نے فتویٰ جاری کر دیا، سمجھ آئیے، حضور کے ہوتے میں نے فتویٰ دے دیا میں تیری توبہ نہیں ہے، یہ تو بڑی خطا ہو گئی میرے سے۔ فرجعت الیہ واخبرتہ بذالک، فوراً حضور کی بارگاہ میں آیا، فوراً حضور کی بارگاہ میں آیا، میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول میں یہ مسئلے کا جواب دے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا کیا کہا؟ میں نے عرض کی کہ اس نے ایسے کہا کہ میں نے زنا کیا ہے اور جو بچہ پیدا ہوا میں نے اس کو ہلاک کر دیا، تو میں نے کہا تیری کوئی توبہ نہیں ہے، تو خود بھی ہلاک ہوئی، تو نے بچے کو بھی ہلاک کر دیا، میں نے یہ کہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے یہ کہا؟ کیا تمہیں رب العزت کا یہ فرمان یاد نہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی اور کو خدا نہیں مانتے، خدا سمجھ کر ان کو نہیں پکارتے، والذین لا یشہدون الزور ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور وہ کسی جان کو ناحق قتل بھی نہیں کرتے، ولا یزنون، اور وہ زنا بھی نہیں کرتے، ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جو کسی جان کو قتل کرے، جو کسی جان کو قتل کرے، زنا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو الٹا کر کے جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما رکھا ہے یضاعف لہ العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا، اس کے عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا اور اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، ذلت سے رہے گا۔ یہ دونوں آیتیں حضور نے پڑھی اور ان کو پڑھنے کے بعد میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ اس سے آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ یہ 19واں پارہ ہے اور سورہ فرقان ہے،
سورہ فرقان کا آخری رکوع ہے، اس میں رب العزت نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فرمایا یہ گناہ جس نے کیے کہ جس نے بے راہ روی اختیار کی، جس نے زنا کیا، جس نے قتل کیا، جو گناہ بھی کیے، فرمایا مگر اس کے بعد اس نے توبہ کر لی۔ کیا کر لی؟ بات وہیں آ گئی، شرمندہ ہوا، توبہ کر لی، توبہ اللہ کے حضور حاضر ہوا، توبہ کر لی، اور اس کے بعد اس نے دوبارہ ایمان قبول کیا، یعنی تجدید ایمان کیا، وعمل عملا صالحا، نیک اعمال کرنے شروع کر دیے۔ میرے آقا نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا، ابو ہریرہ اللہ فرماتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جو توبہ کر لیتا ہے، تجدید ایمان کر لیتا ہے، اچھے اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور ایسے بندے کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ یہ بڑا رحم کرنے والا، بڑا بخشنے والا رب ہے جو بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ سنا، تصحیح ہو گئی، تو کہتے میں فوراً بھاگا، میں نے لوگوں سے پوچھا وہ بی بی کتھے، وہ عورت کہاں ہے؟ میں نے اس کو ڈھونڈا، پہنچا اس کے پاس، میں نے کہا سن، رسول اللہ نے تیرے بارے میں فرمایا ہے کہ تیرے لیے توبہ ہے، تو توبہ کر، اللہ تیری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ اس عورت نے جیسے سنا، اس نے کہا اللہ اکبر، میرا رب سب سے بڑا ہے، میرے پاس جو کچھ ہے، جب میرا رب یہ کہتا ہے میں توبہ قبول کروں گا، اس کے نام پر میں اپنا سب کچھ غرباء اور مساکین پر تقسیم کر دیتی ہوں۔ اس نے بھی اللہ کے حضور نذرانہ پیش کر دیا، ادھر اللہ نے اس کی توبہ قبول فرما لی۔